آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کے اندر جو دین کا امر ہے قسط پر، عدل پر قائم رہے گا، حتیٰ یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، حتیٰ کہ بنو امیہ کا پہلا شخص آئے گا جو اس کو پامال کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے، بزار میں ہے، امام بہقی نے روایت کی ہے، ابن حماد نے روایت کی، امام فصوی نے کی، اور امام حیثمی نے کہا کہ ابو یعلا کے رجال صحیح ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ یہ تمام کتابوں میں۔ پھر یہ جو حدیث ہے اس پر امام حافظ ابن کثیر اور امام بہقی وہ کہتے ہیں یہ جو فرمایا یقال لہ یزید، امام بہقی فرماتے ہیں ھذا الرجل هو یزید بن معاویہ ابی سفیان، کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ یزید یہ کون سا تھا، یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھا، یہ امام بہقی نے فرمایا۔ اور حافظ ابن کثیر نے اس پوری روایت کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ اپنی کتاب میں درج کیا، البدایہ والنہایہ میں، اور امام عسقلانی نے۔ پھر حضرت ابو ذر نے، ان کی روایت ہے پہلا شخص جو میرے دین اور سنت کو بدل دے گا یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ پھر حضرت ابو مسلم نے، حضرت ابو درداء تیسرے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے حضرت ابو درداء سے، اور یہ حدیث علامہ ذہبی نے یعنی محدثین نے نقل کی، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید۔ تو آقا علیہ السلام نے نامزد کر دیا، یعنی اس کے زمانہ شروع ہونے سے پہلے، یعنی FIR درج کرا دی میرے آقا نے۔ آقا علیہ السلام نے اس بدبخت لعین یزید کا تعین کر دیا، نام لے کر بتا دیا کہ یہ رسپانسبل ہوگا دین کی تباہی کا، اور دین سے مراد ذات حسین تھی۔ ثانیہ کربلا کو دین کی ہلاکت قرار دیا حضور علیہ السلام نے۔ اب یہ تو تھا تعیین کے ساتھ، اب جو یزید کے حواری تھے، انصار تھے، اس کی گورنمنٹ تھی، اس کے معاملین تھے، ان کا مجموعی طور پہ بھی آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے، میں صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں، کتاب الفتن، حدیث نمبر 6649۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے مروان کو بتایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، یہ صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں تاکہ کسی شخص کے پاس اب بات کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ انہوں نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے کہا یقول ہلاکت امتی علی ید غلمت من قریش۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قریش کے کچھ اباش لونڈے، اباش چھوکرے ہوں گے، اباش نوجوان، ان کے ہاتھوں میری امت یعنی میری دین ہلاک ہوگا، امت یعنی میرے دین ہلاک ہوگا۔ اس پر مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم غلمتن، ایسے اباش چھوکروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس پر سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں چاہوں تو ان چھوکروں میں ایک ایک کا نام اور اس کے باپ کا نام، پھر ایک کا نام اور باپ کا نام، ساری لسٹ بیان کر کے رکھ دوں۔ جس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام نے بالتفصیل سارا بتا رکھا تھا۔ اب یہ جو حدیث پھر اسی کے الفاظ آئے ان فساد امتی علی یدی غلمت سفہاء من قریش، بد حواس اور شرابی تھا، بدکار تھا، مدہوش تھا، بدمست تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بدمست جوان قریش میں سے، ان کے ہاتھوں میرا دین ہلاک ہوگا۔ اس پر ائمہ نے، اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور تمام ائمہ حدیث نے، حافظ ابن حجر عسقلانی ہیں، علامہ بدر الدین عینی ہیں، امام قسطلانی ہیں، حتیٰ کہ ملا علی قاری نیچے تک سب ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے اور دلائل دی ہیں۔ فرماتے تھے اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ صبیان، باری تعالیٰ سن 60 ہجری میری زندگی میں نہ آئے، مجھے اس سے پہلے موت دے دینا۔ اب 60 ہجری کا تعین کر دیا کہ 60 ہجری کا طلوع میری زندگی میں نہ ہو۔ امام بدر الدین عینی نے یہ بات لکھ کر آگے حافظ ابن حجر عسقلانی کو کوٹ کرتا ہوں، ان کی کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ سُلُخِ وَفِيَّہ، 60 ہجری سے پہلے موت اس لیے مانگتے تھے کہ یہ جو امارت الصبیان جس پر لعنت بھیجی گئی تھی، یہ یزید کا دور شروع ہوا اس سال۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی ان سے بڑا محدث تاریخ میں نہیں ہوئے، انہوں نے نام لے کے کوٹ کر دیا یہ۔ پھر امام بدر الدین عینی حنفی محدث اور فقیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوٹ کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اور حضرت ابو ہریرہ کرتے تھے، اس میں سب سے پہلا شخص یزید تھا،
پھر امام قسطلانی نے فرمایا اولہم یزید، ان کا سب سے پہلا شخص یزید تھا جن کا تذکرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔